بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جیل میں کئی سال گزارے، مگر اس رات جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ تھا۔ یہ سب ایک قیدی عورت فاطمہ بی بی سے شروع ہوا، ایک خاموش مگر عجیب سی کشش رکھنے والی عورت جو باقی قیدیوں سے الگ تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، یہ میرا خوش قسمت بچہ ہے، یہ دنیا میں کچھ نیا لکھنے آیا ہے۔ میں نے کئی حاملہ عورتوں کو دیکھا تھا، مگر جو چیز مجھے بے چین کر رہی تھی وہ کچھ اور تھی۔ جیل میں کئی قید عورتیں سرگوشیاں کرتی تھیں کہ رات کے وقت جب سب سو جاتے، فاطمہ کے پیٹ سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پہلی بار جب یہ بات سنی تو مجھے لگا کہ یہ سب وہم ہوگا، مگر جیل کی کئی عورتیں اس بات کی گواہ تھیں۔ پھر ایک رات جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ رات کے آخری پہر جب میں روٹین چیک کے لیے قیدیوں کی وارڈ میں گئی تو میری نظریں خود بخود فاطمہ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اپنی چادر میں لپٹی زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے پیٹ سے مدھم مگر واضح قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ مردانہ آواز، اتنی خوبصورت کہ دل کو سکون دے مگر دماغ کو بے یقینی میں ڈال دے۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کیسا بچہ تھا؟ کیا واقعی ماں کے پیٹ میں کوئی روحانی معجزہ تھا؟ اچانک فاطمہ نے آنکھیں کھولیں اور مجھے سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ دنیا کے ہر قانون سے ماورا ہے، مگر تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی رمشا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو اس سے پہلے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں سر اٹھا رہے تھے، مگر ایک بات طے تھی، یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی اور شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے غیر معمولی لمحہ اتنی جلدی آنے والا تھا۔ جیل کی سخت سردی میں ایک رات اچانک شور اٹھا۔ فاطمہ بی بی کو درد ذہن شروع ہو چکا تھا۔ قیدیوں کے وارڈ میں ہلچل مچ گئی اور میں بھاگتی ہوئی ہسپتال وارڈ کی طرف گئی۔ فاطمہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف یا تکلیف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ عام بات نہیں ہے۔ جیل کی ڈاکٹر اور نرس نے فوراً ڈیلیوری کا انتظام کیا اور پھر جیسے بچہ پیدا ہوا، جیل میں کچھ ایسا ہوا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جیسے ہی نرس نے بچے کو فاطمہ کی گود میں رکھا، جیل میں بند سب قیدیوں کی زنجیریں خود بخود کھلنے لگیں۔ کچھ عورتیں خوفزدہ چیخنے لگیں، کچھ حیرت سے پتھر کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی۔ دروازے جو ہمیشہ اندر سے لاک ہوتے تھے وہ خود بخود کھل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہوا میں کوئی جادو بکھیر دیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نرس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے حیرت سے بچے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، نیلے رنگ کی، جیسے کسی گہرے سمندر کی سطح پر سورج چمک رہا ہو۔ فاطمہ نے آخری سانس لی اور مجھے کمزور آواز میں بلایا۔ میں اس کے قریب جھکی اور اس نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ یہ صرف تمہارے پاس رہے گا رمشا، جب بھی خطرہ آئے گا یہ تلاوت کرے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ فاطمہ مر چکی تھی۔ اس وارڈ میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ میں نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جیسے میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، میرے جسم میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی، جیسے کوئی روشنی میرے اندر داخل ہو گئی ہو، مگر میں نے اس وقت اس احساس کو نظر انداز کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ماں کا جنازہ تھا اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا جس کی پیدائش کے ساتھ ہی قید خانے کی زنجیریں کھل گئی تھیں۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ عام نہیں تھا اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ فاطمہ بی بی کے انتقال کے بعد جیل کے اندر خوف اور پراسراریت کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ سبھی قیدی عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، کچھ تو بچے کو چھو کر برکت لینے کی کوشش میں تھیں اور کچھ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں خود بھی الجھن کا شکار تھی۔ اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی جیل میں جو واقعات ہوئے وہ کوئی عام بات نہیں تھی، مگر اس وقت میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فاطمہ بی بی مر چکی تھی اور اس کا کوئی وارث موجود نہیں تھا۔ اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے سپرنٹینڈنٹ میڈم زارا سے پوچھا۔ میڈم زارا نے گہری سانس لی۔ قانون کے مطابق اسے سرکاری یتیم خانے بھیجا جائے گا۔ یتیم خانہ؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، اور اگر میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو شاید کچھ غلط ہو جائے گا۔
میں نے فیصلہ کر لیا، یہ بچہ میرے ساتھ جائے گا۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور رات کے وقت جب جیل میں سناٹا تھا، خاموشی سے بچے کو اپنی چادر میں لپیٹ کر جیل کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ اصولوں کے خلاف تھا، مگر میرے دل کی گواہی مجھ سے کچھ اور کروا رہی تھی۔ میں جیسے جیل سے باہر نکلی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہر لمحہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے رکشہ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ سنسان تھا، مگر مجھے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ اور تب میں نے دیکھا ایک سیاہ گاڑی ہمارے رکشے کے پیچھے چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ سرد ہو گئے۔ میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، تیز چلاؤ۔ گاڑی کا پیچھا تیز ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے بچے کو اور قریب کر لیا۔ اچانک بچے نے ہلکی سی آواز نکالی اور میرے سینے پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا، اور اگلے ہی لمحے گاڑی کا ٹائر زور سے پھٹ گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے جا لگی اور رکشہ رفتار پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بچہ عام نہیں تھا اور کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا، اب میں صرف اس کی ماں نہیں، اس کی محافظ بھی تھی۔ میں نے اس رات گھر پہنچ کر جیسے دروازہ کھولا، احسن حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے رمشا؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا کر کہا، یہ اب ہمارا ہے احسن۔ احسن مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مجھے پرموشن مل گئی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ احسن پچھلے 5 سال سے ترقی کے انتظار میں تھا اور دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا، مگر آج اچانک آدھی رات کو اسے پرموشن کی خبر ملی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا یا یہ بچہ واقعی خوش قسمت تھا؟ اگلی صبح میں نے بچے کو آرام سے بستر پر لٹایا اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہماری پڑوسی سغرا بی بی کھڑی تھی، جو ہمیشہ اپنی غربت کا رونا روتی تھی، لیکن آج ان کے چہرے پر ایک خوشی جھلک رہی تھی۔ رمشا بہن، رات ایک معجزہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے، مگر میرے شوہر کے پرانے کاروبار میں اچانک پیسہ آ گیا۔ کسی نے ان کا پرانا قرض واپس کر دیا جو ہم برسوں سے بھول ہی گئے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سغرا بی بی کے گھر میں یہ خوشحالی کیسے آ گئی؟ کیا واقعی اس بچے کی برکت تھی؟ رات کو میں نے پہلی بار نوٹ کیا کہ ایک لمبے قد کا آدمی ہماری گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ وہ بار بار ہماری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی چیز کی تصدیق کر رہا ہو۔ میں نے بچے کو اپنے قریب کیا۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ یہی آدمی جیل کے باہر بھی تھا اور وہی گاڑی جو ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ اسی رات میں نے بچے کو سینے سے لگا کر سونے کی کوشش کی، مگر میرے دل میں بے چینی تھی۔ رات کے کسی پہر اچانک کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے دبے قدموں کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے جھانکا۔ وہی آدمی تھا۔ وہ گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر بچے پر پڑی، اس کے چہرے پر عجیب سی چمک آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ بچہ صرف خوش قسمت نہیں تھا، یہ کسی کے لیے بہت قیمتی تھا۔ مگر کیوں؟ یہ جاننے کے لیے مجھے سچائی کی تہہ تک جانا تھا، مگر ایک بات طے تھی، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ لمبا آدمی پچھلے 2 دن سے ہمارے گھر کے قریب منڈلا رہا تھا۔ کبھی گلی کی نکڑ پر کھڑا نظر آتا، کبھی اچانک کسی دیوار کے پیچھے چھپ جاتا۔ وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ میں نے احسن کو بتایا، مگر وہ بظاہر مطمئن تھا۔ رمشا، ہو سکتا ہے کہ کوئی راہگیر ہو، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ اس رات میں نے غیر معمولی احتیاط کے ساتھ دروازے اور کھڑکیاں لاک کی، بچے کو سینے سے لگایا اور اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اور پھر کھڑکی پر ایک آہستہ مگر واضح دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ دستک رکنے کی بجائے مسلسل ہونے لگی، جیسے کوئی جان بوجھ کر ہمیں ڈرانا چاہتا ہو۔ میں آہستہ سے اٹھی، سانسیں روکے پردے کے پیچھے سے جھانکا۔ وہی لمبا آدمی کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ 2 اور آدمی ساتھ کھڑے تھے اور وہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ میں نے بچے کو مضبوطی سے تھام لیا اور احسن کو جگانے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے کا لاک گھومنے لگا۔
جیسے کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ یہ حملہ تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، مگر میں نے جلدی سے الماری سے احسن کا بیلٹ نکالا اور دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ ہلکا سا کھلا، میں پوری قوت سے چلائی، کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اچانک بچے نے ہلکی سی آواز نکالی اور جیسے میں نے اسے اپنے سینے سے اور قریب کیا، کھڑکی کے باہر ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں نے چونک کر باہر جھانکا۔ وہی لمبا آدمی زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا خوف تھا جیسے اس نے کوئی بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ باقی دونوں آدمی بکھلا کر پیچھے ہٹے اور تیزی سے بھاگ نکلے۔ میں نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا، مگر میرا دماغ سن تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس آدمی نے ایسا کیا دیکھا تھا جس سے وہ دہشت زدہ ہو گیا؟ کیا یہ بچہ خود اپنے حفاظت کر رہا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آ رہے تھے، مگر ایک بات میں اب پوری طرح سمجھ چکی تھی، یہ صرف کوئی عام بچہ نہیں تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ مگر میں بھی اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میرے کان ہر چھوٹی سی چھوٹی آہٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ ایک بار ہار کر پیچھے ہٹ سکتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ صبح احسن کے جاگنے سے پہلے ہی میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ گلی سنسان تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں کوئی تھا۔ وہ پھر آئیں گے، میں جانتی تھی۔ احسن کا رد عمل۔ جب میں نے احسن کو رات کے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر حیران تو ہوا، مگر اب بھی مطمئن تھا۔ رمشا، تم شاید تھکی ہوئی ہو، یا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ اتفاق؟ میں نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک ہی شخص جیل کے باہر تھا، پھر راستے میں ہمارا تعاقب کر رہا تھا، اور اب ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ احسن کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر واقعی ایسا ہے تو ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، یہ کوئی عام چوروں یا مجرموں کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ بچہ کچھ خاص تھا اور کچھ لوگ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی رات ہم نے خاص احتیاط کی۔ احسن نے ایک لوہے کا راڈ دروازے کے قریب رکھ دیا اور میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر سونے کی کوشش کی، مگر پھر وہ لمحہ آیا۔ رات کے کسی پہر جب مکمل سناٹا تھا، اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازے پر دستک ہوئی، مگر اس بار وہ آہستہ نہیں بلکہ زور سے تھی، جیسے کوئی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تیزی سے اٹھی اور احسن کو جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہم دونوں دروازے کی طرف لپکے۔ کون ہے؟ احسن کی آواز میں سختی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر چند لمحوں بعد کھڑکی کے شیشے پر کسی کا سایہ نمودار ہوا۔ میں نے دروازے کی در سے جھانکا اور میرا خون سرد ہو گیا۔ وہی لمبا آدمی تھا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 4 اور آدمی تھے، اور ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ کسی قیمت پر اندر آنا چاہتے ہوں۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے اور میں نے بے اختیار بچے کو اور قریب کر لیا، اور تب ایک بار پھر معجزہ ہوا۔ جیسے میں نے بچے کو سینے سے لگایا، اچانک باہر زوردار آندھی چلنے لگی۔ دروازہ خود بخود ہلنے لگا اور باہر کھڑے لوگ چیخنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے کھڑکی سے جھانکا۔ حملہ آور زمین پر گر گئے تھے، ان کے چہرے پر خوف کے سائے تھے، اور وہ کسی اندیکھی چیز سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ پھر ایک لمحے میں سب کچھ نارمل ہو گیا، ہوا رک گئی، سب کچھ خاموش ہو گیا، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ احسن کی آنکھوں میں خوف۔ جب سب کچھ پرسکون ہوا، احسن نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا۔ رمشا، یہ بچہ، یہ عام نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں جانتی ہوں احسن، میں جانتی ہوں۔ اب اگلا قدم کیا تھا؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ لوگ کسی بھی طرح باز نہیں آئیں گے۔ مجھے اس بچے کی حقیقت جاننی تھی اور اس کے پیچھے چھپے راز کو کھولنا تھا، مگر میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ جو بھی ہو، میں جان چکی تھی کہ اب ہم زیادہ دیر تک یہاں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ میں نے اس رات ایک فیصلہ کر لیا تھا، ہم اب زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے تھے۔ ہم لوگ کون تھے؟ وہ بار بار اس بچے کے پیچھے کیوں آ رہے تھے؟ اور سب سے بڑی بات، یہ بچہ کون تھا؟ احسن نے میری بات سن کر سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ رمشا، ہمیں کسی ایسے شخص سے ملنا چاہیے جو اس سب کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ میرے ذہن میں فوراً ایک نام آیا، مولانا کریم الدین۔
मौलाना करीमुद्दीन एक नेक दिल और एक दाना बुजुर्ग थे जो हमारे इलाके की पुरानी मस्जिद में बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मैं जानती थी कि अगर कोई हमें कोई रोशनी दिखा सकता था तो वो यही थे। अगली सुबह मैंने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और एहसन के साथ मस्जिद जा पहुंची। मौलाना करीमुद्दीन ने हमें गौर से देखा और फिर बच्चे को देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये बच्चा आम नहीं है। उनकी आवाज में गहरी संजीदगी थी। मेरा दिल धक से रह गया। आपको कैसे मालूम? मैंने घबरा कर पूछा। वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं इस बच्चे को पहचानता हूं, मगर हैरानी की बात यह है कि तुम लोगों के पास कैसे आया। मैंने मुख्तसरन फातिमा बीबी और जेल में होने वाले वाकयात का जिक्र किया, खास तौर पर बच्चे की पैदाइश के वक्त जेल में होने वाले मौजज़ाती वाकयात और उन हमलावरों का जिक्र जो बार बार हमें घूर रहे थे। मौलाना करीमुद्दीन कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये एक वलीउल्लाह की नस्ल में से है। वलीउल्लाह की नस्ल? मैं और एहसन हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या मतलब? एहसन ने लरज़ती आवाज में पूछा। मौलाना ने बच्चे की नीली आंखों में झांक कर कहा, ये एक ऐसी नस्ल से है जो सदियों से छुपी हुई थी, एक ऐसी नस्ल जिसके अफराद का दिल कुरान की रोशनी से रोशन होता है। बाज़ खास लोगों के सीने में नौरानी इल्म महफूज होता है और वो दुनिया में हक और बातिल के फ़र्क को वाज़िया करने के लिए पैदा होते हैं। मुझे फ़ौरन वो लम्हा याद आया जब मैंने पहली बार फातिमा बीबी के पेट से तिलावत की आवाज़ सुनी थी। यही वजह है कि कुछ लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। मौलाना ने मज़ीद कहा, वो उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मौजूदगी जहाँ भी होगी वहाँ बरकत होगी। हम मौलाना साहब से मज़ीद बातें कर रहे थे जब अचानक मस्जिद के बाहर हलचल मच गई। किसी ने मौलाना के शागिर्द को धक्का देकर अंदर धकेला और वो घबरा कर बोला, हजरत, बाहर कुछ मशकूक आदमी खड़े हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि वो उस औरत और बच्चे से मिलना चाहते हैं। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे। मौलाना ने संजीदगी से कहा, तुम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाओ, और लोगों से बचना ज़रूरी है। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। मैंने जल्दी से बच्चे को अपनी चादर में लपेटा, एहसन का हाथ पकड़ा और मस्जिद के पिछले दरवाजे से निकलने के लिए दौड़ी। जैसे ही हम पिछली गली में पहुंचे, हमें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 4 आदमी हमारे पीछे थे। एहसन, हमें भागना होगा, मैं चिल्लाई। एहसन ने मेरा हाथ पकड़ा और हम गलियों में तेजी से दौड़ने लगे, मगर वो लोग करीब आ रहे थे। अचानक बच्चे ने एक बार फिर हल्की सी आवाज निकाली और जैसे ही मैंने उसे अपने सीने से लगाया, उन ताकुब करने वालों में से 2 जमीन पर गिर पड़े। बाकी 2 बौखलाकर पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें किसी अनदेखी चीज ने धक्का दिया हो। यह दूसरा मौका था जब बच्चे ने हमें किसी गैर मामूली ताकत से बचाया था। अब क्या होगा? हमने एक सुनसान गली में जाकर सांस बहाल की। एहसन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, रिमशा, हमें ये जगह छोड़नी होगी, फौरन। और मुझे मालूम था कि वो ठीक कह रहा था। ये लोग हमें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अब हमें ना सिर्फ हकीकत जाननी थी, बल्कि ये भी तय करना था कि हम आगे कहाँ जाएंगे। क्या उस बच्चे की खुशकिस्मती हमारे लिए एक आजमाइश बन रही थी, या फिर कुछ और होने वाला था? हम मस्जिद से निकलकर सुनसान गलियों में भाग रहे थे। एहसन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो लोग फिर से हमारा ताकुब न कर रहे हों, और मैं बच्चे को मजबूती से सीने से लगाए हुए थी। मेरे दिल में एक ही सवाल था, हम कहाँ जाएं? एहसन ने अचानक मेरा हाथ खींचा और हम एक पुरानी वीरान इमारत के पीछे छुप गए। हमारी सांसें बेतरतीब थी, दिल धड़क रहा था, मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जैसे मैंने बच्चे को सीने से लगाया था, हमारे ताकुब करने वाले रुक गए थे, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गए हों। ये दूसरा मौका था जब बच्चे हमें किसी नाकाबिले यकीन तरीके से बचा चुका था। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे जब अचानक एक पुरानी दुकान का दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग शख्स बाहर निकले। वो हमें देखकर चौंक गए। बेटी, तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैंने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर बुजुर्ग की शफकत भरी आंखें देखकर सब कुछ बता दिया। फातिमा बीबी, जेल में पेश आने वाले वाकयात, वो लंबा आदमी, हमले और ये पुरस्कार ताकुब। बुजुर्ग ने संजीदगी से हमें सुना, फिर आहिस्ता से आगे बढ़े और मेरे हाथ में लिपटे हुए बच्चे को गौर से देखा।
جیسے ہی ان کی نظر بچے پر پڑی وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ یا اللہ، یہ بچہ! ان کے لبوں پر حیرانی کے الفاظ تھے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، بابا جی، آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جہاں بھی یہ جاتا ہے وہاں برکت پھیل جاتی ہے۔ میں نے حیرانی سے سر ہلایا۔ بابا جی بولے، یہ وہ بچہ ہے جس کے سینے میں قرآن کا نور رکھا گیا ہے۔ اس کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اسی لمحے پاس سے گزرنے والے ایک دکاندار کی چیخ سنائی دی۔ ہم سب نے فوراً اس طرف دیکھا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے قریب کھڑے لوگ گھبرا کر شور مچا رہے تھے۔ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، کسی نے چلا کر کہا۔ بابا جی فوراً اس کی طرف بڑھے، مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دکاندار کے رشتہ دار اسے پکڑ کر ہسپتال لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے بچے کو غیر ارادی طور پر اس آدمی کے قریب کیا، اور جیسے ہی بچے کی چھوٹی سی انگلی اس کے ہاتھ پر پڑی، وہ شخص ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سانسیں لینے لگا۔ پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ دکاندار نے خود بے حیرانی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، یہ تمہارے ساتھ کوئی عام آزمائش نہیں ہے۔ یہ بچہ خوش قسمت نہیں، بلکہ ایک نشان ہے، ایک مقدس نشانی۔ ہم ابھی اس انکشاف کے اثر میں تھے کہ اچانک سڑک کے دوسری طرف مجھے وہی لمبا آدمی نظر آیا۔ اس بار وہ ہمیں سیدھا گھور رہا تھا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ لوگ ابھی تک ہمارے پیچھے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس بچے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ بابا جی نے جلدی سے کہا، تم لوگ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا، یہ بچہ تمہارے ساتھ رہے تو ہی محفوظ رہے گا۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وقت ضائع کرنا خطرناک ہوگا۔ ہم فوراً وہاں سے نکلے، مگر میرے دل میں کئی سوالات تھے۔ اگر یہ بچہ واقعی ایک مقدس نشانی تھا تو یہ کس کے لیے آیا تھا، اور کون لوگ اسے چھیننا چاہتے تھے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر ایک چیز اب واضح ہو چکی تھی، ہماری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ ہم جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے گلی سے نکلے، مگر میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی لمبا آدمی اور اس کے ساتھی اب بھی ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ ہمیں کسی بھی قیمت پر روکنا چاہتے ہوں۔ احسن نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رمشا، ہمیں کسی محفوظ جگہ جانا ہوگا۔ میں نے بچے کو اپنی چادر میں مزید چھپا لیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میرے دل میں ایک بے چینی تھی۔ یہ لوگ کون تھے؟ اور اگر یہ واقعی جانتی تھی کہ یہ بچہ خاص ہے تو انہیں اس کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم شہر کی مصروف سڑک پر پہنچے، جہاں کچھ دیر کے لیے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ میں اور احسن ایک چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گئے تاکہ کچھ دیر کے لیے سکون لے سکیں، مگر وہاں بیٹھتے ہی ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک نفیس لباس میں ملبوس شخص جو دیکھنے میں کسی بڑے آدمی کا کرندہ لگ رہا تھا ہمارے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگی گھڑی چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ محترمہ، آپ کے پاس جو بچہ ہے وہ ہمارے صاحب کو چاہیے۔ میرا دل دہل گیا۔ کیا؟ میں نے بے اختیار بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ شخص آرام سے بولا، ہمارے صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں، وہ اس بچے کے بارے میں سب جان چکے ہیں اور وہ اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس کے بدلے میں جو چاہے دیا جا سکتا ہے، پیسہ، گھر، گاڑی، آپ کے سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ احسن کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے بولا، یہ بچہ کوئی سودا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس آدمی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سیدھا میری طرف دیکھ کر بولا، سوچ لیں بی بی، اگر آپ خوشی سے نہیں دیں گی تو پھر طریقہ سخت ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پلٹ کر چلا گیا، مگر اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ایسا نے گھبرا کر کہا، رمشا، ہمیں فوراً یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر سوال یہ تھا ہم کہاں جائیں، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو کیا یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہیں نکالیں گے؟ یہ ایک نئی سازش کا آغاز تھا اور خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ احسن کی بات سن کر میں الجھن میں پڑ گئی۔ کیا واقعی ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا بھاگ جانا ہی واحد حل تھا؟ مگر ایک بات طے تھی، یہ لوگ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے بچے کو غور سے دیکھا۔
وہ معصوم سا میرے بازو میں لپٹا ہوا تھا، جیسے دنیا کے خطرات سے بے خبر ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ بچہ کسی عام تقدیر کا حصہ نہیں تھا اور ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہ سکتی تھیں۔ ہم نے جلدی سے اپنا سامان اکٹھا کیا اور بس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے میں میری نظر ایک بار پھر سیاہ گاڑی پر پڑی۔ یہ وہی گاڑی تھی جس نے پہلے بھی ہمارا تعاقب کیا تھا۔ احسن نے بھی دیکھ لیا اور سرگوشی میں بولا، وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں رمشا، ہمیں دھیان سے چلنا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا اور بچے کو چادر میں مزید چھپا لیا۔ ہم تیز قدموں سے اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگے، مگر جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے وہ گاڑی بھی آہستہ آہستہ ہمارے برابر چلنے لگی۔ یہ لوگ ہمیں کہیں جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم نے جیسے تیسے اسٹیشن پہنچ کر ایک ٹکٹ خریدا اور بس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے، مگر اسی وقت مجھے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے نظر گھمائی، وہی لمبا آدمی وہ اسٹیشن کی دوسری طرف کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ ہم بھاگ نہیں سکتے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور میرا دل دہل گیا۔ یہاں کئی لوگ تھے مگر کچھ چہرے مشکوک لگ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہمیں پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ مختلف سمتوں میں کھڑے تھے، جیسے ہمیں گھیر رہے ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ احسن نے میرے ہاتھ پر زور سے گرفت مضبوط کی۔ رمشا، یہ لوگ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم پھنس چکے ہیں۔ یہ لوگ ہر طرف تھے اور اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو یہ بچہ ہم سے چھن سکتا تھا، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ بس اسٹیشن کی فضا عام تھی، لوگ آ جا رہے تھے، کچھ بے فکری سے چائے پی رہے تھے تو کچھ اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے، مگر میرے لیے یہ جگہ اب ایک میدان جنگ بن چکی تھی۔ ہم چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ وہ لمبا آدمی اور اس کے ساتھی خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے ایک شکاری اپنے شکار پر نظر رکھے ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، جیسے انہیں یقین تھا کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ احسن نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی گھبراہٹ میں تھا۔ اسی لمحے ایک شخص ہماری طرف آیا۔ وہ عام سے کپڑوں میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بس کا ٹکٹ تھا۔ بہن، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ میں ہچکچائی، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں نا؟ اس نے سرگوشی کی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ تم کون ہو؟ فی الحال یہ مت پوچھو، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ اگر تم یہاں رکی رہی تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ میری بس 5 منٹ میں جا رہی ہے، میں تمہیں پیچھے کے راستے لے جا سکتا ہوں۔ احسن نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے نکالو۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ہم اس اجنبی کے پیچھے پیچھے بس اسٹیشن کے ایک سنسان کونے میں چلے گئے جہاں ایک پرانی بس کھڑی تھی۔ وہ بولا، یہ بس گاؤں کی طرف جا رہی ہے، وہ لوگ کبھی نہیں سوچیں گے کہ تم شہر چھوڑ کر گاؤں جا رہی ہو۔ احسن نے جلدی سے بس میں چڑھنے کا اشارہ کیا اور میں نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ وہ لمبا آدمی اب بھی اسٹیشن کی دوسری طرف کھڑا تھا، مگر وہ ہمیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہم کامیاب ہو چکے تھے۔ بس چلنے لگی اور میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ میں نے بچے کے ننھے ہاتھ چومے۔ ہم بچ گئے، میں نے احسن سے کہا، مگر ہم غلط تھے۔ بس 10 منٹ چل چکی تھی اور میں نے سوچا کہ شاید اب ہم محفوظ ہیں، مگر اچانک بس کے اگلے حصے سے ایک جانا پہچانا چہرہ اٹھا۔ وہی لمبا آدمی، وہ بس میں پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھیں۔ جیسے ہماری آنکھیں ملی، اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی، جیسے وہ جانتا تھا کہ ہم جال میں پھنس چکے ہیں۔ احسن نے بھی اسے دیکھ لیا اور آہستہ سا میرا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی۔ رمشا، یہ تو پہلے یہاں موجود تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور اپنی نظریں نیچے کر لی، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے۔ بس سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں اندازہ لگا رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں کب اور کیسے روکیں گے۔ اور پھر اچانک بس رک گئی۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میں نے پہلی بار غور کیا کہ وہ بھی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ سازش کا حصہ ہو۔ لمبے آدمی نے پرسکون انداز میں اٹھ کر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ اگلے ہی لمحے بس کے دروازے پر ایک سیاہ جیپ آ کر رکی اور 3 آدمی نیچے اترے۔ یہ لوگ ہمیں قید کرنے آئے تھے، اتر جاؤ، لمبے آدمی نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ بس میں بیٹھے باقی مسافر خاموش تھے۔
جیسے سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہو رہا تھا، یا جیسے وہ سب ڈر کے مارے خاموش رہنا چاہتے تھے۔ احسن نے غصے سے کہا، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ لمبے آدمی نے گہری سانس لی اور آنکھیں تنگ کر کے مجھے دیکھا۔ عورت، ضد مت کرو، یہ بچہ ہمارے ساتھ جائے گا، جتنا جلدی مان لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بچہ تم لوگوں کو کیوں چاہیے؟ میں نے پہلی بار سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ یہ راز ابھی نہیں کھلے گا، مگر وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بچے کو اور قریب کر لیا، مگر جیسے اس آدمی کا ہاتھ میرے قریب آیا، بچہ ایک دم جاگ گیا اور ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ہوا ایک دم تیز چلنے لگی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ لمبے آدمی نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس کے ساتھی بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ بس کے اندر ایک عجیب سی روشنی پھیلی اور میرے کانوں میں مدھم سے تلاوت کی آواز آنے لگی۔ یہ بچہ خود اپنے حفاظت کر رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے کسی نے بلند آواز میں کہا، خبردار، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ایک درویش نما بزرگ ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی لیے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی۔ لمبے آدمی نے بزرگ کو دیکھا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے کوئی انجانی طاقت روک رہی ہو۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، فوراً میرے ساتھ آؤ، وقت کم ہے۔ ایسا نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا موڑ آ چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ درویش ہماری قسمت بدلنے والا تھا۔ ہماری زندگی میں پہلے ہی بہت سے حیران کن موڑ آ چکے تھے، مگر جو کچھ آج ہو رہا تھا وہ ان سب سے زیادہ غیر متوقع تھا۔ یہ درویش کون تھا اور لمبا آدمی اس سے کتنا خوفزدہ کیوں ہوا؟ لمبے آدمی اور اس کے ساتھی پیچھے ہٹ چکے تھے، مگر ان کے چہروں پر جھنجھلاہٹ تھی، جیسے وہ مجبور ہو گئے ہوں کہ ہمیں فی الحال چھوڑ دیں۔ درویش نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں باہر آنے کو کہا۔ میں نے ایک لمحے کو جھجک محسوس کی، مگر احسن نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سر ہلا کر کہا، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہوگا رمشا۔ ہم تیزی سے درویش کے پیچھے چلنے لگے۔ باہر کھڑی سیاہ جیپ کے آدمیوں نے ہمیں جاتے ہوئے دیکھا، مگر وہ بالکل خاموش تھے، جیسے کسی پوشیدہ طاقت نے ان کے قدم باندھ دیے ہوں۔ ہم ایک گلی میں داخل ہوئے جہاں ایک قدیم درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ درویش نے وہ دروازہ کھولا اور ہمیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر محفوظ کمرہ تھا، جس کی دیواروں پر پرانی کتابیں اور چمکتے ہوئے تسبیح لٹکی ہوئی تھیں۔ درویش نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار سیدھا ہماری طرف دیکھا۔ بیٹی، تم جانتی ہو کہ یہ بچہ کون ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ یہ عام نہیں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ درویش نے لمبی سانس لی اور کہا، کیونکہ میں اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بچہ کسی عام نسل سے نہیں، بلکہ ایک مقدس ولی کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ صدیوں پہلے کچھ خاص لوگوں کو ایسی نعمت ملی تھی کہ ان کے سینے میں قرآن کا نور رکھا گیا تھا۔ وہ جہاں جاتے وہاں برکت اور روشنی پھیلتی، مگر ان کے دشمن بھی ہمیشہ موجود رہے۔ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جس روشنی کو ختم کرنا چاہتی ہیں تاکہ دنیا میں اندھیرا پھیل سکے۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ درویش نے سر ہلایا۔ ہاں، اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کی طاقت کو قابو میں لے لیں تو دنیا میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ہماری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ احسن نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم اسے کیسے بچائیں؟ درویش کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ تم اسے دنیا سے چھپانا ہوگا اور ایک خاص جگہ لے جانا ہوگا جہاں اس کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ اور وہ جگہ کہاں ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، وہ جگہ تم خود ڈھونڈو گی جب وقت آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ میں جانتی تھی کہ ہماری مشکلات ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ بچہ واقعی کسی بڑی تقدیر کا حصہ تھا اور ہمیں اسے ہر حال میں بچانا تھا۔ درویش کی باتوں نے میرے اندر جیسے ایک ہلچل مچا دی تھی۔ میں بے یقینی سے احسن کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ میری طرف۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ درویش نے خاموشی سے ہمیں ایک پرانا سا کمرہ دیا جہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکتے تھے، مگر مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میرا دماغ مسلسل گھوم رہا تھا۔ یہ بچہ ولی اللہ کی نسل میں سے ہے، قرآن کا نور اس کے سینے میں ہے،
وہ لوگ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ واقعی کسی مقدس مقصد کے لیے آیا ہے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، آخر میں کون ہوں؟ مجھے یہ سب کیوں سونپا گیا؟ میری آنکھ لگ چکی تھی مگر مجھے یوں لگا جیسے میں جاگ رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع اور ریز صحرائی زمین میں کھڑی ہوں۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر اچانک میرے سامنے ایک سفید روشنی ظاہر ہوئی۔ روشنی میں ایک سایہ سا نمودار ہوا اور پھر وہ آواز سنائی دی جو میں پہلے بھی سن چکی تھی، مدھم سی قرآن کی تلاوت۔ یہی وہ آواز تھی جو میں نے فاطمہ بی بی کے پیٹ میں سنی تھی۔ اچانک وہ روشنی اور تیز ہونے لگی اور میرے کانوں میں کسی نے سرگوشی کی، جب وقت آئے گا تمہیں راستہ خود دکھایا جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک روشنی بجھ گئی اور میں نے خود کو ایک دریا کے کنارے پایا۔ پانی شفاف تھا مگر اس کی گہرائی میں مجھے کسی چیز کی جھلک دکھائی دی، کسی عمارت کی، کسی مقدس جگہ کی، اور پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں ایک جھٹکے سے جاگ اٹھی، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میری نظر سب سے پہلے بچے پر گئی۔ وہ جاگ چکا تھا اور مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ میں ابھی اپنے خواب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ احسن ہڑبڑا کر اٹھا اور درویش بھی کمرے کے باہر سے ہماری طرف لپکے۔ یہ کون ہے؟ احسن نے گھبرا کر پوچھا۔ درویش کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ خطرہ ایک بار پھر ہمارے سر پر تھا۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے میرے اندر ایک بار پھر خوف کی لہر دوڑا دی۔ میں نے جلدی سے بچے کو اپنی چادر میں لپیٹا اور احسن کی طرف دیکھا جو دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ درویش نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ دروازہ فوراً مت کھولو۔ باہر کون تھا؟ وہی لوگ جو ہمیں پہلے سے تعاقب کر رہے تھے یا کوئی اور؟ کون ہے؟ احسن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ باہر سے ایک بھاری مگر شائستہ آواز سنائی دی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا مگر مجھے اندر آ کر تم سے بات کرنی ہوگی۔ درویش نے میری طرف دیکھا اور پھر احسن کی طرف۔ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے مگر ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے بے اختیار دروازے کے ایک سوراخ سے جھانک کر دیکھا اور جو چہرہ نظر آیا اس نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ یہ وہی لمبا آدمی تھا مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ غرور یا دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، تمہیں جو کہنا ہے یہیں سے کہو، احسن نے سخت لہجے میں کہا۔ آدمی نے گہری سانس لی، پھر کہا، اگر میں کہوں کہ تم سب کچھ غلط سمجھ رہے ہو، اگر میں کہوں کہ میں اس بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیسی چال تھی؟ درویش نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر کہا، تو پھر تمہیں اتنے عرصے سے ہمارے پیچھے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں تم نے اسے چھیننے کی کوشش کی؟ آدمی نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر مدھم آواز میں کہا، کیونکہ میں اس بچے کا محافظ ہوں۔ یہ جملہ سن کر ہم سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ احسن نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تمہاری کوئی نئی چال ہے؟ آدمی کی آواز میں اب سختی آ گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے تم سے پہلے ہی بھیجا جا چکا تھا کہ میں اس بچے کی حفاظت کروں، مگر تمہاری لا علمی اور جلد بازی نے مجھے دشمن بنا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ بچہ محفوظ جگہ پر پہنچے مگر تم نے بار بار بھاگنے کی کوشش کی۔ میں سانس روکے سن رہی تھی۔ اگر تم واقعی محافظ ہو تو تم نے پہلے حملہ کیوں کیا؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ میں نے حملہ نہیں کیا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ جن لوگوں نے بس میں تم پر حملہ کیا تھا وہ دوسرے تھے، اور اگر تم نے غور کیا ہوتا تو دیکھتی کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں کیا۔ میں وہاں تھا مگر میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ سچ تھا مگر کیا یہ حقیقت تھی یا محض ایک اور جال؟ درویش نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ احسن فوراً بولا، نہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ درویش نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی دشمن کو سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور سچائی کے نئے دروازے بھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میں نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی، تیز اور بے ترتیب۔ کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ وہی لمبا آدمی اندر آیا۔ قریب سے دیکھنے پر وہ مزید پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھول اور تھکن کے آثار تھے مگر اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں، جیسے وہ سچ جانتا ہو مگر اسے ثابت کرنے کے لیے وقت درکار ہو۔ میرا نام کامران ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ احسن کے چہرے پر سختی تھی۔
ہمیں تمہارا نام نہیں سننا، ہمیں سچائی سننی ہے۔ کامران نے میری طرف دیکھا، پھر درویش کی طرف۔ یہ بچہ عام نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ سچائیاں معلوم ہو چکی ہیں، مگر ابھی تم سب کچھ نہیں جانتے۔ درویش خاموشی سے بیٹھ کے، جیسے وہ پہلے سے جانتے ہوں کہ کچھ بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ کامران بولا، یہ بچہ ایک ایسی نسل سے ہے جسے صدیوں سے چھپایا گیا تھا، ایک ولی اللہ کا آخری وارث، ایک ایسی روحانی طاقت کا حامل جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ مگر وہ رک گیا۔ مگر کیا؟ میں بے صبری سے بولی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ ہر حال میں خوش قسمتی لاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خوش قسمتی صرف اس کے اصل وارثوں کے ساتھ رہنے پر برقرار رہتی ہے۔ اگر غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو یہ طاقت بگڑ بھی سکتی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ احسن نے حیرت سے کہا۔ کامران نے ہمیں غور سے دیکھا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جہاں یہ بچہ گیا وہاں برکت آ گئی، مگر کیا تم نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے پیچھے خطرہ بھی ہمیشہ منڈلاتا رہا؟ میں نے فوراً سوچا، یہ واقعی سچ تھا۔ جہاں ہم گئے وہاں خوش قسمتی ضرور آئی، مگر اسی کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی بڑھتا رہا، پہلے جیل میں، پھر راستے میں، پھر بس میں، اور اب یہاں۔ یہ بچہ صرف ایک نعمت نہیں، ایک آزمائش بھی ہے۔ کامران نے آہستہ سے کہا، یہ جس کے پاس ہوگا وہ خوش نصیب بھی ہوگا، مگر وہی اس کی آزمائش میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ درویش نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اس بات کو پہلے سے جانتے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے بچے کو دیکھا۔ کیا واقعی اس کی قسمت کی روشنی میرے لیے ایک آزمائش تھی؟ اور تم کیا چاہتے ہو؟ احسن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ وہاں پہنچے جہاں اسے ہونا چاہیے، اس کے اصل وارثوں کے پاس۔ اصل وارث؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا اس کے وارث ہم نہیں؟ کامران نے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں رمشا، تم اس کی محافظ ہو، مگر تم اس کی اصل منزل نہیں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ڈوب گیا۔ کیا میں صرف ایک ذریعہ تھی؟ کیا میں نے جو قربانیاں دی تھیں وہ سب بیکار تھیں؟ مگر اصل سوال یہ تھا، اس بچے کے اصل وارث کون تھے؟ اور سب سے اہم، کیا کامران واقعی سچ بول رہا تھا یا یہ ایک نئی چال تھی؟ کامران کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، تم اس کی محافظ ہو، مگر تم اس کی اصل منزل نہیں۔ یہ بچہ میرا نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں پہلی بار لیا تو محسوس ہوا تھا جیسے یہ ہمیشہ سے میرا ہے، جیسے قدرت نے مجھے اس کی ماں بننے کے لیے چنا ہو۔ مگر اب اچانک کوئی آ کر کہہ رہا تھا کہ اس کی اصل وارث کوئی اور ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر میں اس کی اصل منزل نہیں تو پھر کون ہے، اور تمہیں کیسے معلوم؟ کامران نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، یہ بچہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک مقدس نشان ہے۔ اسے اس کی اصل جگہ پہنچانا ہوگا، ورنہ وہ طاقت جو اسے تحفظ دے رہی ہے ایک وقت کے بعد کمزور پڑ جائے گی۔ اور وہ جگہ کہاں ہے؟ احسن نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ کامران نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، وہی جگہ جو رمشا نے خواب میں دیکھی تھی۔ میرے خواب کی حقیقت؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کامران میرے خواب کے بارے میں جانتا تھا؟ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ درویش نے پہلی بار خاموشی توڑی۔ کچھ خواب صرف خواب نہیں ہوتے بلکہ نشان ہوتے ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر تمہیں خواب میں کوئی جگہ نظر آئی تھی تو وہی جگہ تمہاری منزل ہے۔ میں نے وہ خواب یاد کرنے کی کوشش کی، وہ دریا، وہ مقدس عمارت جو پانی کے اندر چھپی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس جگہ کو حقیقت میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے الجھن سے کہا۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر وہ جگہ تمہیں خود ڈھونڈنی ہوگی۔ اب ہمارے پاس دو راستے تھے، ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ احسن کے چہرے پر بے یقینی تھی، درویش کی آنکھوں میں خاموشی، اور میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ کیا میں اس آدمی پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ اور اگر ہم تم پر بھروسہ نہ کریں؟ احسن نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کامران نے کندھے اچکائے۔ تب تم اپنی قسمت آزماؤ گے، مگر جان لو جتنی دیر کرو گی خطرہ اتنا قریب آتا جائے گا۔ یہ جملہ سن کر میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں جلد فیصلہ کرنا تھا، لیکن کیا میں اپنے دل کی آواز سننے کو تیار تھی؟ ہماری آزمائش کا اختتام قریب تھا، مگر سب سے بڑا انکشاف ابھی باقی تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کامران کی طرف دیکھا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں، اگر میں واقعی اس بچے کو اس کی اصل جگہ پہنچانے کے لیے نکلوں، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں؟ کامران نے پرسکون انداز میں کہا، وہ جگہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے رمشا،
ख्वाब में तुमने जो दरिया और अमानत देखी थी वो कोई आम जगह नहीं बल्कि एक मुकद्दस मकाम है। जब तुम इस रास्ते पर कदम बढ़ाओगे निशानियां खुद जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। दरवेश ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। ये वक्त अब आ चुका है। अगर तुम ताखीर करोगी तो वो ताकतें जो इस बच्चे को हासिल करना चाहती हैं हमें घेर लेंगी। मैंने एहसन की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिल में था, क्या हम वाकई सही फैसला कर रहे हैं? मगर शायद इस फैसले का अख्तियार हमारे हाथ में नहीं था। हम कामरान के साथ निकले और इस बार रास्ते में मुझे एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा था, जैसे हम किसी अनदेखी रोशनी के साए में चल रहे हों। घंटों का सफर तय करने के बाद हम एक वीरान मगर खूबसूरत जगह पर पहुंचे। सामने एक दरिया बह रहा था, बिल्कुल वही मंजर जो मैंने ख्वाब में देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जगह हकीकत में मौजूद थी। मैंने आहिस्ता से बच्चे को सीने से लगाया और वो मुस्कुरा दिया, जैसे वो सब कुछ जानता हो, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। कामरान आगे बढ़ा और दरिया के करीब खड़े होकर आहिस्ता से बोला, ये वक्त है रिमशा। वक्त किस चीज का? मैंने बेचैनी से पूछा। दरवेश ने कहा, इस बच्चे के असल वारिस उसे कबूल करने के लिए तैयार है। मेरे कदम जमीन में जम गए। दरिया के साथ एक खूबसूरत और वसी और अरीज दरबार था। कामरान कह रहा था ये इसी वलीउल्लाह का आस्थाना है जिनकी नस्ल से ये बच्चा है। वो उस जगह की अहमियत बता रहा था, मगर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी ही दुनिया में मगन थी। मैं इस बच्चे को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी, मगर उस जगह पर एक सुकून था, ऐसा सुकून जो मेरे अंदर उतरता जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बच्चे को सीने से लगाकर आखिरी बार उसका लम्स महसूस किया। मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा है। मैंने आहिस्ता से सरगोशी की और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। उस दरबार में से एक आदमी बाहर आया। दाढ़ी में उस शख्स का चेहरा और भी पुरनूर लग रहा था। उसने वो बच्चा बहुत अपनाई से मेरी गोद से लिया। मैं चाहते हुए भी उसे रोक ना पाई। वो बच्चा लेकर दरबार के अंदर दाखिल हो चुका था, मगर मैं वहीं बुत बनी खड़ी थी। बच्चा मुझसे अलग हो गया, मगर मुझे मालूम था वो अब अपनी असल जगह पहुंच चुका था। कामरान ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ रिमशा। तुमने जो जिम्मेदारी ली थी वो मुकम्मल हो चुकी है। मैंने आंसू पोंछकर सर हिलाया। मैं जानती थी कि मैंने जो खोया वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था, मगर शायद कुछ चीजें हमारी मलकियत के लिए नहीं होती बल्कि सिर्फ हिफाजत के लिए दी जाती हैं, और यही मेरी आजमाइश थी। मैंने अपनी खुशकिस्मत निशानी खो दी थी, मगर शायद मैं खुद उसकी खुशकिस्मत मुहाफिज थी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।